اللہ کی طرف دیکھو۔ جب گناہ کرنے لگے ہو تو دیکھو وہ دیکھ رہا ہے، کہو بے شک۔ جب ظلم کرنے لگے ہو تو دیکھو وہ دیکھ رہا ہے۔ جب شرارت کرنے لگے ہو تو دیکھو وہ دیکھ رہا ہے۔ جب مسجد کی عظمت کو مٹانے لگے ہو تو دیکھو وہ دیکھ رہا ہے۔ جب کسی مسلمان کی عزت سے کھیل رہے ہو تو دیکھو وہ دیکھ رہا ہے۔ ارے جب ماں باپ کو گالی دے رہے ہو تو دیکھو وہ دیکھ رہا ہے۔ جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر غیروں کی گود کو جا کے گرم کرتے ہو دیکھو، زور سے کہو وہ دیکھ رہا ہے۔ شراب پینے والوں شراب پیتے وقت دیکھو وہ، جھوٹ بولنے والوں جھوٹ بولتے وقت دیکھو وہ، رشوت لینے والوں رشوت لیتے وقت دیکھو وہ، زیادتیاں کرنے والوں زیادتی کرتے وقت دیکھو وہ۔ لا تدرکہ الابصار، بے شک میں اسے نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کو سارے نظر آتے۔ لیکن یہاں وہ کہتا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف دیکھو۔ میں نے قرآن پہ بڑا غور کیا، بزرگوں سے سنا، موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ گئے، کہو گئے، انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں دیکھنا، کون مطالبہ کر رہا ہے؟ زور سے بولو، مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کون سے سپارے میں ہے؟ شاباش، آپ کے $20 ہو گئے۔ مطالبہ کدھر سے تھا؟ میرے رب کے 70,000 نور کے پردوں میں سے ایک پردہ سرکا۔ موسیٰ بے خود ہو گئے، طور تجلی کو برداشت نہ کر سکا، وہ ٹکڑے ہو گیا، یہ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے خودی سے خودی میں آئے، بے ہوشی سے عالم ہوش میں آئے، اس وقت سوچ آئی، اس وقت سوچ آئی کہ مجھے دیدار کیوں نہیں ہو رہا، اور وہ کہہ جو رہا ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ بات یہ ہے کہ مطالبہ میرا تھا۔ مطالبہ یہاں کیا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، وہ کہتا ہے مطالبہ میرا ہے۔ نہیں سمجھے ہو میری بات؟ وہ کہتا میں جو کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات، بے شک وہ کلیم ہے، بے شک وہ موسیٰ نبی ہے، بے شک وہ اللہ کا رسول ہے، بے شک وہ صاحب کتاب نبی ہے، لیکن رسول ہوتے ہوئے، نبی ہوتے ہوئے، صاحب کتاب ہوتے ہوئے، وہ کبھی کبھی مسلح پہ سر رکھ کے یوں کہتے ہیں اللہ بے شک میں تیرا نبی ہوں، لیکن تورات کے ورقے پڑھ پڑھ کے سمجھا ہوں کہ جو مقام تیرے محمد مصطفیٰ کی امت کا ہے، جو مقام تیرے محمد مصطفیٰ کی امت کا ہے، وہ مقام میں نے سمجھا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے سے نبوت لے لے، رسالت لے لے، کتاب لے لے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ اس نبی کی امت سے مطالبہ کر رہا ہے، وَتُوبُوا، میری طرف دیکھو۔ خطاب خاص صحابہ کو ہے، معنی عام ہے، ساری امت کو ہے۔ میں نے اللہ پاک سے پوچھا، توجہ ہے میری طرف، توجہ کرو، میں اب اس کا معنی کرتا ہوں۔ میں نے اللہ پاک سے پوچھا، اللہ ایک تو توبو کا معنی توبہ ہے، توبو کا ایک معنی دعا ہے، توبو کا ایک معنی رونا ہے، توبو کا ایک معنی جھولی پھیلانا ہے، توبو کا ایک معنی تیری طرف دیکھنا بھی ہے، لیکن جن کو تو مخاطب کر رہا ہے، جن کو تو مخاطب کر رہا ہے،
وہ تو گناہوں کے نزدیک بھی جانے والے نہیں تھے، وہ تو گناہوں کے نزدیک جانے والے بھی، زور سے بولو، وہ تو گناہوں کو لات مار چکے، گناہ ان کے گھروں سے نکل گیا، گناہ ان کی زندگیوں سے نکل گیا، گناہ ان کی دکانوں سے نکل گیا، گناہ ان کے بازاروں سے نکل گیا، گناہ ان کی تجارتوں سے نکل گیا، گناہ ان کی دکانوں سے نکل گیا، گناہ تو ان کی شادی بیاہوں سے نکل گیا، گناہ تو ان کے چلنے پھرنے سے چلا گیا، گناہ تو ان کے گفتار سے دور ہو گیا، ان کے کردار سے دور ہو گیا، اس لیے کہ تو خود قرآن میں کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، یہی تو کامیاب ہیں، اولئک ھم المتقون، قسم ہے مجھے کبریائی کی، یہی تو تقوی والے ہیں، قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، یہی تو جنت والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، یہی تو وہ ہیں کہ جن پر میں اپنی رضا کی مہر لگا چکا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو چکے۔ اے اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو تو خطاب کر رہا ہے کہ دامن نبوت سے ایک لحظے میں آئے تو دامن نبوت کی برکت ایسی پڑی کہ زندگی کے گناہ مٹ گئے۔ جب انہوں نے کفر سے توبہ کی، ایمان لائے، اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرا محبوب یہ تیرے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے رہے، یہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرا محبوب یہ تیرے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے رہے، یہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں، یہ تیری بیعت نہیں کر رہے، یہ میری بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، دنیا میں کوئی کسی کا مرید، کوئی کسی کا مرید، کوئی کسی کا پیر، کوئی کسی کا مرشد، او میاں کوئی کسی کا کلندر، کوئی کسی کا بزرگ، کوئی کسی کا شہباز کلندر، کوئی کسی کا علی المرتضی، کوئی کسی کا مولا، کوئی کسی کا فقیر، کوئی کسی کا پیر۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرا محبوب بظاہر تو ان کا پیر ہے، تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن صحیح معنوں میں سمجھے تو سمجھے گا یہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں، میں ان کا پیر، یہ میرے مرید۔ پیر کا معنی کیا ہے؟ پتر دینے والا پیر نہیں، دھیاں دینے والا پیر نہیں، کپڑے دینے والا پیر نہیں، عزت دینے والا پیر نہیں، ذلت دینے والا پیر نہیں، تنگوڑیاں تے شتونگڑیاں تے جلیبیاں دین والا پیر نہیں، بکرے تے چھترے تے لیلے تے دمبے دین والا پیر نہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میں تمہارا پیر، تم میرے مرید۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم میری طرف اگر ایک دفعہ دیکھو، میں تمہاری طرف 100 بار دیکھوں گا۔ ایک دفعہ پڑھو میں 10 دفعہ پڑھوں گا، ایک دفعہ مجھے اللہ کہو نا اللہ، میں 10 دفعہ کہوں گا جی میرا بندہ اللہ۔ جس طرح ہم نے کبھی اسے دیکھا نہیں، اسی طرح ہم نے کبھی اس کی آواز بھی نہیں سنی، لیکن وہ سناتا ہے کہو بے شک، وہ اپنا آپ دکھاتا ہے کہو بے شک، وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے، وہ چاہے تو ظاہر آئے وہ چاہے تو باطن آئے کہو بے شک، وہ چھپ کے آئے کہو بے شک، وہ کھل کے آئے کہو بے شک، وہ کپڑوں میں آئے کہو بے شک، وہ بالکل تمہاری نمازوں میں تمہارے سامنے آئے کہو بے شک۔ آنے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے، دکھانے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے، تمہاری نظروں میں طاقت نہیں